بڑا مقام پاتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر سے تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اس کے لیے محنت ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائے۔ ابتداً اگر دیکھا جائے تو ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں اس میں 5 سبقوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اپنے اثرات ہیں، ان کی اپنی کیفیات ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ انسان اہتمام کے ساتھ کرے اور کرنے کے طریقے سے کرے۔ تو پہلا جو سبق ہے لطیف قلب، یہ پہلا سبق۔ اب قلب ہی بدن میں اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر سنورتا ہے، درست ہوتا ہے تو پورا بدن سنورتا ہے، وہ اگر بگڑتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے تو پورا بدن جو ہے وہ خراب۔ تو اصل چیز قلب ہی ہے۔ فلسفیوں کے یہاں وہ دماغ کو بتاتے ہیں، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اصل جو ہے وہ دل ہی ہے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں جس سے وہ سوچتے نہیں۔ تو اصل دل ہی مقام ہے، سوچنے کی جگہ جو ہے وہ دماغ ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، یہ جو آیت پاک ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ سوچتے نہیں۔ تو اب یہ دل درست ہو، ہاں، اور دل جو ہے وہ خواہش کی جگہ ہے۔ ما تشتہی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں جو ان کے دل چاہیں گے، تو چاہت کی جگہ وہ دل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چاہت جو ہے وہ دل کی جگہ ہے، اور اس میں اچھی ہو یا بری، لیکن وہ دل وہ جو ہے چاہت کی جگہ۔ تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بری چاہت دل سے نکلے اور دل میں اچھی چاہت آئے۔ اب اللہ کی محبت سب سے اچھی چاہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لہجے میں فرمایا ما عادت تلا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے وہی انداز اپنایا کہ ما عادت تلا۔ علماء کرام موجود ہیں، پہلا ما جو ہے وہ استفہامیہ ہے، تو نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ صحابی اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ ما عادت تلا نافیہ ہے، میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان و بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے سب سے زیادہ وہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا نستحی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا، یہ معنی نہیں ہے حیا کا جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حقیقی معنی میں اللہ سے حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما هوى والبطن وما وعى، کہ سر اور سر سے لگی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر، پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر، اور وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت اور موت کے بعد بدن کے سڑنے گلنے کو تو یاد کر۔ یہ چیزیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اب آج جو بگاڑ آ رہا ہے آنکھوں کے راستوں سے، کان کے راستے سے، دل و دماغ کے راستے سے، جذباتوں سے، یہ درست ہو، اس کی ہم فکر کریں۔ تو اس لیے جب ہم پہلے سبق میں مراقبہ کریں اپنی
توجہ دے کر یکسو ہو کر اور دل چاہے نہ چاہے اپنے کو بٹھائیں. وہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، شیطان بٹھاتا نہیں ہے، بیٹھنے دیتا نہیں ہے. یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ قرآن میں خود ہے، وہ تم کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، وہ بیٹھنے نہیں دیتا. تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم بٹھائیں اپنے آپ کو، چاہے دل مانے نہ مانے. بلکہ فرمایا نہ مانتا ہو، طبیعت آمادہ نہ ہو، پھر بھی بیٹھے. یہ اصل مجاہدہ ہے. جبھی اللہ کی طرف سے بھی نظر کرم، مہربانی، اس لیے کہ یہ چاہت کے لیے، خواہش کے لیے، مزے کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے واسطے کر رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہم عبد اللطف نہ بنے، عبد اللطیف بنے. یعنی مزے کے بندے نہ بنے کہ مزہ آئے تو ہم کریں، ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کے بندے بنے، مزہ آئے تو کریں، نہ آئے تو کریں. تو یہ ہے اس کا اثر. جب ہم بیٹھیں گے تو یہ اپنا اثر دکھائے. دوسرا سبق ہے، اس کی وجہ سے غصے پر کنٹرول ہوتا ہے. لطیف روح ہے، اور اس پر اس کی نیت کر کے بیٹھے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. اور غصہ ایک بہت بڑی باطنی بیماری ہے، اور آج گھر گھر میں، فرد فرد میں یہ پریشانی ہے. گھر تباہ ہو رہے ہیں، جی کاروبار بگڑ رہے ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے. بات کیا ہے؟ ہر کسی کو بات بات تو غصہ آ رہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں. ایک بار درخواست کی، اوصنی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر انہوں نے دوبارہ کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. پھر سے ہمارا تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ غصہ مت کرو. اب آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، سمجھ رہے ہیں. بڑی لمبی چوڑی نصیحت فرماتے ہیں، لیکن ایک ہی لفظ لا تغضب، لا تغضب، تو یہی فرما رہے ہیں. تو آخر اس میں کیا بات ہے، کیا راز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دوہرا رہے ہیں؟ تو یہ تو فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ اب شیطان جو ہے، جو آگ سے بنایا گیا ہے، ان الغضب من الشیطان، تو وہ ہے جو انسان کو بھڑکاتا ہے. تو جیسے آگ بھڑکتی ہے تو اس طریقے سے انسان کے اندر غصہ بھڑکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہادر وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑتے. لیس شدید بسرعہ، اٹھا کر پچھاڑتے، وہ بہادر نہیں. فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ اصل بہادر ہے، یہ اصل دلیر ہے، یہ غصے کو کنٹرول کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے کس طریقے سے، کہ فرمایا آدمی کھڑا ہو، غصہ آ جائے تو فرمایا بیٹھ جائے. فرمایا بیٹھا ہو اور غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو فرمایا لیٹ جائے. کتنی پیاری بات ہے. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس میں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. اب غصہ آ گیا اور کھڑا ہے تو یہ اٹھا کر پھینکے گا، ادھر پکڑ کر ڈھک لے گا، سر جا کو منڈے کو مارے گا. لوگ بولتے ہیں بیوی غصہ آیا، بیوی کا منڈا جا کے سر کو مارا. بھائی کیا کرنا ہے، تو تیرا منڈا جا کے مار لیتا. ابھی کیا بولنا ہوگا؟ اب نازک سن پہ نازک ہے، بیچاری کمزور ہے، اب بیمار ہے، غصہ ہے، اس کا منڈا جا دیوار سے مارے تو کیا بات تھی؟ سمجھ. تو اس درجے انسان. تو فرمایا کھڑا ہو تو کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے. تو بیٹھے گا تو ذرا کنٹرول رہے گا، اتنی تیزی نہیں رہے گی جتنے کھڑے ہونے کی حالت میں. اور فرمایا نہیں کنٹرول ہو تو پھر لیٹ جائے. اب لیٹے لیٹے تو کچھ بھی جو ہے اٹھا کر پھینکے نہیں نوبت آتی تو اٹھنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتایا.
اور فرمایا کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو فرمایا جسے غصہ آئے وہ وضو کر لے. اللہ اکبر، کیا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. روحانی ہمارے طبیب ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان ابواب کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں. کیا پیاری تعلیمات ہے. اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات محدثین کو کتنی محنت کر کے ان چیزوں کو جمع کیا ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی ہے. ابواب بھرے پڑے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، گھروں میں تعلیم کرنی چاہیے، ان کے مذاکرے ہونے چاہیے. جب جا کر شخصیت سازی ہوتی ہے، جب جا کر انسان بنتا ہے. تو اب غصے پر کنٹرول بہت بڑی بات ہے. اور آج جسے دیکھے ٹینشن بولتا ہے، پھر ڈپریشن میں آ جاتا خود ہی. اب یہ ٹینشن کی جو بات ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس پر توجہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے کہ تمہارا ٹینشن دور ہوگا، تمہارا غصہ کنٹرول میں آئے گا. اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کتنی بڑی بات ہے. باہر کی چیزوں کو انسان قابو میں لا لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو، لیکن فرمایا وہ بڑی بات نہیں ہے. اپنے اندر کی چیزوں کو کنٹرول میں رکھے، یہ بڑی بات ہے. ایک لمبی حدیث ہے، اخیر میں نتیجہ نکلتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ جل جلالہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی. تو اللہ نے پہاڑوں کو بنا کے اس پر رکھا. اب پہاڑ جب زمین پہ رکھے گئے تو زمین ہلنا بند ہو گئی. اسی لیے پہاڑوں کو قرآن میں اوتادا کہا، والجبال اوتادا. وتد کے معنی میخ کیا ہے. تو جس طریقے سے کیل ٹھونکی جاتی ہے اس طریقے سے اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو رکھ دیا. پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ انتظام بنایا. تو جب اللہ نے پہاڑوں کو بنا کے رکھا تو زمین ہلنا بند ہو گئی. تو فرشتوں کو تعجب ہوا. انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ ایک پہاڑ سے زیادہ لوہا ہے، اس لیے کہ لوہے سے پتھر توڑا جاتا ہے. پھر اس فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آگ ہے، کہ آگ سے لوہا بھی پگھلایا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقتور چیز وہ پانی ہے، کہ پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے. پھر اس سے زیادہ طاقتور چیز وہ کیا ہے، وہ ہوا ہے. سمجھتے، جو سمندر کے پانیوں کو اٹھا کے پھینکتی ہے اور جب چلتی ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. پھر اب فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقتور تو ابن آدم ہے، انسان. اب انسان اتنی بڑی چیزوں سے طاقتور کیسے ہو گیا؟ چند دن کی جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں کتنی کارگزاریاں آ رہی ہیں. آج بھی کتنے لوگ آنے والے تھے، وہ بولے حضرت راستے خراب ہو گئے ہیں، برج ٹوٹ گئے ہیں، پانی آ گیا ہے، اور کیسی کیسی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کے سامنے انسان کیسا سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا؟ یہ بات کیسی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابن آدم، انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے. وہ کیسے ہے؟ فرمایا ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. کہ وہ بندہ صدقہ کرتا ہے اور اتنی رازداری کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اتنی رازداری کے ساتھ وہ صدقہ کرتا ہے. تو یہ سب پہ بھاری ہے. اب اس حدیث کے مطلب کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت علماء کرام انہوں نے سمجھایا، دیکھو بات سنو، انسان جو ہے عناصر اربع سے پیدا ہوا ہے، جن چیزوں سے انسان پیدا کیا گیا. اب اس میں مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، ان کو عناصر اربع بولتے ہیں. ان سے انسان
کو بنایا گیا. ان میں سے ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں، اپنی خاصیتیں ہیں. وہ کیا؟ زمین ہے، مٹی ہے، وہ بڑی بخیل ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے خزانے ہیں، وہ خود سے دیتی نہیں ہے، ہر چیز کو کھود کر نکالنا پڑتا ہے. پانی بھی بورویل ڈالو، یہ ڈالو، جب بھی نکلتا ہے، خود دیتی نہیں وہ. پیٹرول ڈیزل تو بات کی بات ہے، سونا چاندی تو بات کی چیز ہے، پانی بھی نہیں دیتی وہ. اچھا، اوپر سے پانی کتنا بھی پڑے پی لیتی ہے، سمجھتے ہیں. تو فرمائے زمین اس کے اندر بخل ہے، بخیل ہے. پانی ہے اس کے اندر ہرس ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، ادھر ڈالو ادھر جاتا ہے، ادھر ڈالو. اب دیکھو حضرت ادھر سے پانی آتا ہے، حضرت ادھر سے آتا ہے، کتنا بند کرے تمہیں آتا ہے. حضرت دیواریں پورے سنتے نہیں سننے پانی کی کارگزاری آج کل سن رہے ہیں ہر جگہ. تو وہ ہریش ہوتا ہے، گھستا ہے. آگ جو ہے وہ نفوذ ہے اس کے اندر، وہ داخل ہوتی ہے ہر جگہ. کہیں بھی جو ہے خلا نہیں ہے، بولتے ملا ہے، عربی میں خلا ملا کا. کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے، وہ بھرتی ہے. اس کے اندر ہوا ہے، اس کو دیکھنا ہے تو کمرہ کتنا بھی بند رکھو، ہفتے 10 دن کے بعد دیکھو دھول جم کے رہتی ہے. تو کتنا بند کرے تو بھی وہ ہوا گھستی ہے. تو یہ ہوا کی خاصیت ہے. اور آگ جو ہے اس کے اندر استعلا ہے، اوپر اٹھتی ہے. وہ آگ کو جلا کر نیچے جھکائے تو بھی اوپر ہی اٹھتی، وہ سمجھتے ہیں، ابھرتی وہ. تو اس کے اندر وہ چیز ہے. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب ان چیزوں سے بنا ہے تو انسان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. نمبر 1 بخل ہے، کیا ہے؟ بخیلی ہے. سمجھتے کیا؟ وہ نکلتا نہیں اندر سے، نکالنا بہت تکلیف ہوتی. کیا ہے؟ اب دوسری چیز جو ہے ہرس ہے. کتنا رہا تو بھی حلمی مزید کا تعبی ہے. کیا اگر وہ ابھی کھولیں گے نہ یہ بنیں گے نہ کر کے، وہ ایک انسان کی طبیعت ہے. وہ سمجھتے ہیں لوکان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سونے کے جنگل جس انسان کے پاس رہے تو تیسرے کی خواہش کرے گا. یہ طبیعت ہے انسان کی. اس کو سمجھنے پیمنٹ دینے لینے میں سندر دیتے وقت کیا کیفیت رہتی ہے، لینے کے وقت کیا کیفیت رہتی کر کے، یہ چیز ہے. تیسری چیز ہوا وہ گھستی ہے، ویسے ہی انسان بھی گھستا، انٹرفیئر ہوتا، آڑی ٹانگ مارتا. 2 جنے بات کر لگے تو تیسرا جنا آتا. انہوں بولتے بھائی ہمیں بات کرتے تمہیں کہیں گا کاڑی ٹانگ مارتے، تمہارا کام تمہیں دیکھو وہ بھی بولے. تو انسان کی طبیعت کو نہیں پوچھے تو بھی مشورے دیتا ہے، چپکے سے بھی مذاکرے کرتا. آج کل سب سے آسان کام مشورہ تبصرہ. بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائیں گا ٹاپک، خود بخود چلتے رہیں گا، پوچھے نہیں تو بھی چلتا. سمجھتے کیا؟ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے منہ بند کر کے رہنا بہت مشکل، سب سے بڑی سزا ہے آج. سمجھتے کیا؟ پہلے مشائخ بیعت ہونے کے بعد کیا کرنا حضرت کو، تو کیا بھی کرنا نہیں، کچھ بھی بولنا نہیں بولتے تھے. یہ بڑی سزا. حضرت مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ عالمی شخصیت تھے. ان کے بڑے بھائی مولانا رفیع عثمانی سب جانتے ہیں میرے یہاں. وہ اپنے شیخ سے جب بیعت ہوئے عارف باللہ حضرت عبدالحی رحمۃ. اب حضرت سے یہ لوگ پوچھے حضرت ہمیں کیا کرنا؟ حضرت بولے 10 سال تک بیان نہیں کرنا. کیا وظیفہ بھائی، معمولات کاٹ کیا دیے حضرت، 10 سال تک بیان نہیں کرنا. اور یہ لوگ کیسے؟ حضرت تقی عثمانی حضرت عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، سب میں ماہر، ایک دم ٹاپ موسٹ. سمجھ گیا؟ اب ادھر پابندی کیا ہے؟ بیان نہیں کرنا. اب جہاں سے دیکھو حضرت ایک پروگرام ہے حضرت، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں حضرت، آپ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں ہے حضرت. مجمع ایسا ہے، ادھر پروگرام ہے، وہ آپ ہی چاہنا حضرت، آپ کے بغیر کوئی. سب ادھر سے اصرار، ادھر سے ایک ہی بات انکار. نہیں ہمارے شیخ کا یہ کیسا رنگا وہ. اللہ کتنے ہم ہیلے بہانے کر کے نکل جائیں گے ادھر سے ادھر سے. نہیں حضرت سخت تقاضا تھا اور یہ تھا اور وہ. یہ حضرت گئے، اب 10 سال تک ان پہ کیا گزری نہیں گئی. کتنے لوگ پروگراموں کو بلائے، ادھر بلائے ادھر بلائے، لیکن ہے کہ جان ہی رہے.
اب جب مزاج بنا اطاعت کا، فرما برداری کا، اللہ اکبر، تو پھر اس کے بعد اب دنیا دیکھ رہی کہ اللہ نے کیسی مقبولیت ان کو عطا فرمائی، سمجھتی کس طریقے سے عالمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی. یہ چیز تو دخل اندازی نہ ہو، خلل اندازی ہماری طرف سے نہ ہو. اور چوتھی چیز جو ہے، آپ اس کے اندر استعلاء ہے، وہ اوپر اٹھتی ہے. ایسے انسان کے اندر بھی جو ہے اوپر اٹھنے کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے. لوگ بولتے مجھے کون بھی دبانے ہوگا نہیں، میں کسی بھی دبتا نہیں. اس طریقے سے بات پہ جو ہے وہ باہر انسان کی طبیعت کر گئے. یہ انسان کی طبیعت میں چیزیں ہیں. اب اللہ والے فرماتے ہیں دیکھو سنو، اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انسان سب سے بھاری ہے ان تمام چیزوں پہ، وہ کیسے؟ تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو طاقت دو طریقے کی